آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور میں بات کروں گا فلسطین کی، غزہ کی، لبنان کی۔ غزہ میں سیز فائر تو ہو گیا لیکن اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، لیکن حماس بھی پوری طاقت سے اڑا ہوا ہے۔ یہی حال لبنان میں ہے۔ کل 60 دن پورے ہو گئے۔ فرانس اور امریکہ نے جو ثالثی اختیار کی تھی اس میں یہی طے ہوا تھا کہ 60 دن بعد وہاں سے اسرائیلی فوج واپس جائے گی، لیکن اب اس میں تاریخ بڑھ گئی۔ یہی نہیں بلکہ کل آپ دیکھیے کہ وہاں 22 لوگ مارے گئے، 125 لوگ زخمی ہوئے۔ انہی تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ممبر پارلیمنٹ اور IMCR کے چیئرمین محمد ادیب صاحب، اور ادیب صاحب پورے مڈل ایسٹ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا۔ ادیب صاحب بہت بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ سیز فائر کا بڑا انتظار تھا اور یہ تھا کہ سیز فائر جب ہو جائے گا تو کچھ راحت ملے گی، لیکن کہیں کچھ دکھ نہیں رہا ہے ادیب صاحب۔ دیکھیے، یہ جو ہم فلسطین کی اور لبنان کی حزب اللہ کی جو لڑی یہ لڑائی اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑی گئی۔ پورا ویسٹرن ورلڈ، پورا عرب ورلڈ ایک طرف، حزب اللہ اور حماس ایک طرف۔ انہوں نے ان کے کہتے ہیں کہ چانے چبوا دیے، ان کی حالت خراب کر دی۔ انہوں نے پھر دوسری کوشش کی جو یہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے ویسٹرن ورلڈ مسلمانوں کے خلاف۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جب دیکھا کہ آپ حزب اللہ کی مار ان برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور چیخ پکار شروع ہو گئی، کیونکہ یہ لبنان میں جو اٹیک کر رہے تھے وہ وہاں کی عوام پہ کر رہے تھے، اور وہاں کی جو فوج تھی حزب اللہ کی اپنی، اس کا نقصان اتنا نہیں اٹھا پائے۔ لیکن جب انہوں نے بے پناہ طور پہ سویلینز کو مارنا شروع کیا، حزب اللہ نے مشکل سے 3 دن اٹیک کیا، 3 یا 4 بار، بس رو پڑے سب، اور یہ ہوا کہ صاحب سمجھوتا کر لو، اور سمجھوتا حزب اللہ کی کنڈیشن پہ کر لیا۔ اب ان کی نظر میں تھا کہ حماس کو گرانا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ کہیں ایران ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ تو ہر ملک جو تھا کہ صاحب بالکل لوکلائز ہونی چاہیے اور پھیلنی نہیں چاہیے، اور اس کو روکنے کے لیے اپنے بیڑے لگا دیے ایران کے لیے طرف۔ ایران کو جب انہوں نے احساس ہوا اور ایران نے جب اپنی میزائل چھوڑی اور اپنے اٹیک کیا، تو ویسٹرن ورلڈ ہو گیا فکر میں کہ اس کی قوت کیا ہے، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا ورلڈ اور انہوں نے فٹ سے حزب اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور پھر ایک سازش رچی، سیریا میں قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد یہ جو ایگریمنٹ کیا، یہ ایگریمنٹ اس مجبوری میں کیا انہوں نے کہ ہم آج سے تو جیت نہیں سکتے ہیں، تو ہم فی الحال ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، یعنی ہم لبنان سے بھی واپسی لے لیں گے اور ہم سیز فائر کر کے اپنے آدمیوں کو واپس کر دیں گے۔ کیونکہ نیتن یاہو کو پرابلم یہ تھی کہ ان کی اپنی عوام اب ان کے پیچھے پڑ گئی تھی، بالکل، کہ 1.5 سال ہو رہا ہے، تم ایک آدمی چھوڑا کے نہ لا پائے، اور کتنے لوگوں کو تم نے مروا دیا، پٹوا دیا۔ بالکل۔ تو یہ ایک اکیلی پھر یہودیوں کی سازش تھی جس کے ساتھ امریکہ ملا ہوا تھا۔ اب انہوں نے اس سارے ایگریمنٹ کو کرنے کے بعد اپنی پوزیشن کو ٹھیک کیا، اور یہاں تک کہ وائلیشن اسی دن سے شروع کر دیا، یعنی جو 60 دن میں ان کو ہٹنا تھا ان کا تھا ہم نہیں جا رہے ہیں۔ اور جو ان کے جو گارنٹر تھے، ایک فرانس اور ایک امریکہ، فرانس ابھی تو چپ ہے، امریکہ نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ صاحب ان کو بھی وقت دیا جائے، یعنی آپ بیٹھے رہیے وہاں پہ۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں ویسٹ بینک میں باقاعدہ حملے شروع کر دیے، کافی لوگوں کو مار دیے۔ اور رول دیکھیے سعودی عربیہ کا، جی جی، کہ ایک گلاس پانی تک نہیں بھیجا ان مظلوموں کو جو بھوک سے اور پیاس سے مر رہے تھے، اور ٹرمپ کے آتے ہی کہا $6 ملین ہم آپ کو دیں گے، دے رہے ہیں، اور وہاں اتنی بڑی رقم لگانے کو تیار ہو گئے، کیونکہ یہ سب ان کے عرب ممالک کا مسئلہ یہ ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر حماس اور لبنان مضبوط ہو گیا، حزب اللہ اور حماس، تو ان کی سب کی سلطنتیں چھن جائیں گی جو قابض ہیں پورے
عرب ورلڈ پر. یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف اسرائیل ہی دشمن ہے. یہ عرب ممالک اس سے بڑے دشمن ہیں ان کے. تو یہ جو OIC ہے پھر ادیب بھائی OIC کا کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ سب ایک فراڈ ہے. یہ سب کے سب تاجر ہیں, تجارت کرتے ہیں, اسرائیل کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں. اور اب اس وقت آپ دیکھیں کہ کس قدر تیزی سے سعودی عربیہ اسرائیل وہاں سیریا بھی پہنچ گیا. اور سب سے پہلا فون ٹرمپ صاحب نے سعودیہ گورنمنٹ کو کر دیا. یہ سب مل کے اس پوری خطے پہ قبضہ کرنا نہیں تو کیا پھر یہ مانا جائے؟ اب جو ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں, جی کل ان کا بیان ہے کہ صاحب حماس جو ان کی خواہش ہے کہ جو ہم پورا قبضہ کریں, یروشلم پہ بھی قبضہ کریں. یروشلم پہ قبضہ جب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ حماس اور حزب اللہ ہے. یہ دو ہی. ادھر ہوتی بھی ہے. نہیں ہوتی تو بیچارہ دور بیٹھا ہوا ہے, دور بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ سازش کی کہ صاحب یہاں سے جتنے بھی غزہ کے لوگ ہیں ان کو سب منتشر کیا جائے, جارڈن اور مصر میں بھیج دیا جائے. ان کو کچھ رقم اور روٹی دے دیں گے ان بادشاہوں کو, اور یہ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں. نہیں تو کیا لگ رہا ہے لوگ جائیں گے وہاں کے فلسطینی؟ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے. نہیں, ابھی تک جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس میں کئی چیزیں تھیں. ایک بڑی خبر یہ ویسٹرن ورلڈ میں چھپ رہی تھی کہ صاحب اب حماس پہ یہ جو حماس ہے وہ غازہ میں اب ہے ہی نہیں, تو اب جو ہے وہ عبداللہ عباس کی جو جماعت ہے فلسطینیوں کی وہ رہے گی. لیکن جیسے ہی سیز فائر ہوا اور جب یہ اندازہ ہوا کہ بھئی کچھ یہاں چھوڑے جائیں گے, کچھ لائے جائیں گے, تو پوری دنیا نے دیکھا کہ آج بھی غازہ میں حماس کا ہی قبضہ ہے. بالکل, اور وہ تو پریڈ کر رہے ہیں. وہ جب سامنے آ گئے تو ان کو لگا ارے یہ تو کچھ ختم ہوا ہی نہیں, تو سب ویسے کی ویسے. جنگ کے دوران 15,000 بھرتی کی ہے اور نہیں. جی, تو اب جو ان کا یہ خواب تھا کہ وہ اپنا ایک پٹھو عباس جو بڑا بیٹھا ہوا ہے وہاں یاسر عرفات کی اس ایریے میں, کہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا یعنی ہم کے پاس آ جائے گی. اب جب انہیں پتہ لگا کہ نہیں یہ تو ختم ہوئی نہیں, تو اسی قوت کے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہیں, تب انہوں نے کہا کہ بھائی اب ان کو سب کو نکالو یہاں سے. اور وہ جو ایگریمنٹ کیا تھا 24 گھنٹے میں اس سے پلٹ گئے. نہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ پھر کیا یہ مانا جائے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی طرف یہ بڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں امریکہ پورا ساتھ دے رہا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے سیریا میں بھی گولان ہائٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے, بالکل وہاں دمشق سے. آپ سمجھتے ہیں گریٹر اسرائیل نہیں بنا ہے؟ یہ سعودی عربیہ کیا ہے, یہ UAE کیا ہے, یہ بحرین کیا ہے؟ ارے بھائی یہ کوئی مسلم ملک ہے؟ آپ سمجھتے ہو مطلب یہ گریٹر اسرائیل کے حصہ ایک طریقے سے ہو گئے جب ان کے جس طریقے کام ہو رہا ہے جب آپ ان کے سیکرٹ سہیوگی ہیں تو ہی ہیں حصہ. آپ کیسے نہیں ہیں؟ جو اسرائیل کہتا ہے وہی تو امریکہ کے ذریعے ان سے کروایا جاتا ہے. تو آپ تو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تو آن پیپر نہ صحیح لیکن عملی طور پہ تو ہو ہی رہا ہے. میں تو ان کا حصہ ہی سمجھتا ہوں. اگر کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی, یعنی اس کا مطلب خانہ کعبہ اور یہ سب خطرے میں آ گئے. خطرے میں تو بالکل آج خانہ کعبہ پہ اس لیے ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہے کہ دنیا پلٹ جائے گی, نہیں تو جو وہاں پلاننگ ہو رہی ہے ریاض میں ہو رہا ہے, اور نئے شہر بنائے جا رہے ہیں اور ناچ گانوں کے انتظام ہو رہے ہیں, اور یہاں ہندوستان کے فلمی ایکٹر وہاں جا کے ناچ رہے ہیں. یہ تصور تھا اسلامک کنٹری کا, کم سے کم سعودی عربیہ کا. جو قوم جو لوگ اپنے کی حیثیت بنا رہے ہیں, سب سے زیادہ گالیاں کیوں دی جاتی ہیں ایران کو؟ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو نہیں کھو رہے ہیں, اپنی آئیڈینٹی کو قائم کیے ہوئے ہیں. میں تو بالکل واضح طور پہ سمجھتا ہوں یہ حماس یا حزب اللہ یہ لڑائی پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں, اور یہ ان کی شجاعت و بہادری ہے. تو کیا لگ رہا ہے ادیب صاحب کہ حکمراں بھلے ہی ہو لیکن کیا آپ کو کہیں انقلاب بھی دکھ رہا ہے؟ کیونکہ جارڈن میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, مصر میں بھی ہو رہا ہے, ٹرکی, اور کیا سعودی اور یہاں بھی اب شروع ہو جائے گا؟ پھر لوگ تو ناراض ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں عوام ناراض ہیں. پوری دنیا میں جس کے سینے میں درد ہے اور جو انسانیت پہ یقین کرتا ہے
وہ چیخ پکار کر رہا ہے، وہ آنسو رو رہا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جس لیے میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کا گریٹر کانسیپٹ جو ہے اسرائیل کا، وہ زمینی طور پہ اگر نہیں ہے تو عملی طور پر یہ سب ان کے سہیوگی ہیں. آپ مطلب بن ہی گیا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. میں تو بالکل سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کوئی آپ چھوڑ دیجئے مسلمان یا کرسچن یا یہودی، انسانوں نے کبھی آج کے زمانے میں کبھی تاریخ میں اتنی بربادی دیکھی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھی. 40,000 بم مارے گئے. اس ملبے سے صرف ہڈیاں نکل رہی ہیں اور صرف ہڈیاں نکل رہی ہیں، اور وہاں کے لیے ایک چیز کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اب کیونکہ آقا جو ہے بیٹھے ہوئے واشنگٹن میں، آقا نے کہہ دیا کہ اب آپ پوری آبادی کو بدل لیں، تو یہ سب کے سب اس پہ لگ جائیں گے کہ ہم آبادی ختم کریں گے وہاں کی. تو یہ سچویشن جو ہے یہ لاکھ آپ نہیں. تو اس میں کیا لگ رہا ہے ادیب بھائی کہ ایران جو ہے ایسا ہونے دے گا؟ کیونکہ دیکھیے، اور جو روس ہے وہ یا ٹرکی جو ہے بھی پھر بھی بول رہا ہے ٹرکی جیسا. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، ٹرکی کا رول بھی مشکوک ہو گیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ ٹرکی کے اردگان صاحب بہت کچھ اچک کے بول رہے تھے، اور ان کی عوام اب ان کے خلاف کھڑی ہے، لیکن وہ ناٹو کے ممبر ہونے کے بعد انہوں نے بھی کوئی عملی دخل نہیں دیا. یہاں تک کہ پکڑے گئے، جہاز پکڑا گیا کہ اسلحہ جا رہا تھا کسی ان کے نام سے، لیکن وہ جا رہا تھا دوسری طرف، یعنی اسرائیل کے لیے جا رہا تھا. تو سب چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. جہاں تک ایران کا سوال ہے، ایران سے ابھی یہ پنگا لینا نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا کلیئر تھریٹ ہے مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو کہ اگر تمہاری زمین ہمارے خلاف یوز ہوئی تو ہم اڑا دیں گے تمہیں. تو یہ تو اس وجہ سے چپ ہیں، ان کو راستے کوریڈور ملے نہیں ہیں. لیکن ان کا کوشش یہ ہے کہ ایران کے جتنے بھی سہیوگی ہیں پہلے ان کو ختم کرو اور پھر ان کی باری آئے. تو یہ لڑائی جو مجھے لگتا ہے کہ دنیا ابھی ایک ورلڈ وار کا انتظار کر رہی ہے، اس کا خالص و خالص ذمہ دار امریکہ ہے. امریکہ پورے خالص و خالص ذمہ دار امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ دنیا کے اس کنارے بیٹھا ہے کہ اس کا تو کچھ جانے والا نہیں. اب رشیا کو انہوں نے پھنسا دیا ہے. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تھا صاحب میں جنگ بندی کر دوں گا اور سب کو حق مل جائے گا اور مڈل ایسٹ، یہ سب تب کیا؟ کیونکہ جو آپ تو امریکہ جاتے رہتے ہیں ادیب صاحب، وہاں جو سوئنگ اسٹیٹ تھی جہاں سے یہ پچھلی بار ہارے تھے، وہاں مسلم 2% اس بار وہیں سے ہی جیتے، اور مسلمان چونکہ بالکل جو بائیڈن سے ناراض ہو گئے اسی جنگ کو لے کر کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا. تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ بد نصیبی ہے کہ پورے دنیا میں اب اسٹیٹسمن نہیں ہے، جوکر ہے سب جگہ. اور وہ چاہے ہمارا ملک ہو یا کہیں ملک، کہیں آپ دیکھ لیجئے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں. بکواس کرنے والے لوگ حاکم وقت ہیں جو صرف بڑبڑاپن کرتے ہیں. اور ٹرمپ کا تو معاملہ بالکل اس نے ایک ہفتے کے اندر کلیئر کر دیا کہ وہ اتنی بڑی جنگ کرائے گا، اور وہ صرف اور صرف وہ رشیا سے بگڑ نہیں لے گا، وہ رشیا سے نہیں لے گا اور چائنا سے نہیں لے گا. وہ جانتے ہیں کہ وہاں ہمیں شاید تھوڑا نقصان ہو جائے. یہ جو ملے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو ان کے سہیوگی جو گھوم رہے ہیں اس وقت دولت کے نشے میں اور اس میں مست ہیں، ان کے سہارے سے اس پورے خطے کو تباہ کر. اگر آپ اس کا وجود دیکھیں، جس وقت یہ آٹم امپائر ختم کی گئی سلطنت عثمانیہ، اس کی سازش بھی تو برطانیہ میں رچی گئی تھی. بالکل. اور وہاں پر بھی یہی طے ہوا تھا. اور مدد کس نے کی تھی؟ یہی کنگ جارڈن کے دادا جو آج حاکم ہے، اسی نے تو کی تھی، وہی آج ہے. تو یہ کوئی آج کے لیے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت خاندانی بے ایمان لوگ ہیں. اور اپنے کو بد نصیب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم پراپٹ کے ڈسینڈنٹ ہیں. قطعاً نہیں ہو سکتے یہ ڈسینڈنٹ. اور ویسے اگر کہا جائے تو اسی خطے میں تو یزید بھی پیدا ہو. لیکن اب ابھی تو لگ رہا ہے کہ جیسے
آپ دیکھیے حزب اللہ بھی ابھی کہیں نہ کہیں اس کی طاقت محسوس کی جا رہی ہے، حماس بھی ابھی باقی ہے، ادھر انصار اللہ الحوزی جو ہے وہ بھی ہیں، تو کیا مطلب ابھی لڑائی ہوگی، اس کا مطلب جنگ رکے گی نہیں؟ یہ تو ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم لڑ کے نہیں، دوسرے انداز سے، کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ چھوٹے سے لوگ کتنے 15 مہینے لڑے، 15 مہینے لڑے نہیں، ان کے خون کا آنسو کر دیا، ان کا وہ حشر کر دیا۔ اگر صرف اور صرف 24 گھنٹے کے لیے امریکہ اپنی مدد چھوڑ دیتا، یہ فنا کر دیتے اسرائیل کو۔ اس کے پیچھے بس امریکہ ہے، صرف امریکہ لڑ رہا تھا، اس کی فوج لڑ رہی ہے، اس کے اسلحہ لڑ رہے ہیں، اب ان کے پاس یہ تو تباہ ہو جاتے، لیکن وہ 24 گھنٹے کا 24 سیکنڈ کے لیے انہوں نے اسرائیل کو نہیں چھوڑا، اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اب وہ دوسرے طریقے سے استعمال کریں گے، جیسے انہوں نے سیریا پہ قبضہ کیا ہے، ایسے ہی وہ قبضہ کوشش کریں گے کہ اب جیسے لبنان میں ان کی فوج کو پیسہ دے رہے ہیں، وہاں اختلافات پیدا کرا رہے ہیں، اور وہاں حزب اللہ کے خلاف ایک ماحول تیار کرا رہے ہیں کہ وہاں انتشار پیدا ہو جائے۔ فلسطین کے اندر تو آلریڈی وہ کر چکے تھے، اور اب کی ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے ہی سیز فائر ہوگا وہ عبداللہ عباس والی ٹیم جو ہے ٹیک اوور کر لے گی، اور یہ حماس جو ہے تو ختم ہی، لیکن حماس نے کر لیا، اور حماس نے 12 گھنٹے کے اندر دکھا دیا کہ ہم تو ویسے ہی موجود ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں پوری آبادی کو نکالو یہاں سے۔ یعنی شیطانوں کے شیطان ہیں یہ۔ اور جہاں تک کہ ٹرمپ کا مسئلہ ہے، یہ تو ایک جوکر ہے جس کے بارے میں دنیا، یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی، آپ پوری دنیا کی لیڈرشپ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہیں آپ کو کوئی اسٹیٹسمنٹ دکھتا ہے کسی ملک میں؟ آپ اپنے ملک کو نہ کہیے، پوری دنیا کو دیکھ لیجیے، ایک اسٹیٹسمنٹ کی جو پہچان ہوتی تھی، ایک وقت تھا کہ کبھی ناصر تھے، کہیں یہاں جو لال نہرو تھے، وہاں امریکہ میں کینیڈی تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ کچھ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی ورلڈ میں ایک لیڈرشپ موجود ہے، لیکن اب کچھ نہیں، اب کوئی لیڈرشپ ہے نہیں۔ ایک اور جو پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ رائٹس فورسز نے سب جگہ قبضہ کر لیا ہے، تو حالات اور سنگین ہو گئے، کہنے کو بہت حالات سنگین ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس خطے میں ابھی کوئی سکون ملے گا تو مجھے تو یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی وہ جو ان کی نیت تھی وہ تو فلفل ہو نہیں پائی اسرائیل کی۔ یہ حزب اللہ ہو یا حماس کے جو لڑاکے ہیں، یہ اپنی شہادت ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، ان سے کیسے آپ لڑیں گے؟ تو یہ کہا جائے کہ سب جگہ فتح حاصل کر لیں گے، حقیقت یہ ہے کہ لڑکے تو یہ جیت نہیں پائے۔ اب انہوں نے جو اپنی ایک سازش رچی، اور اس سازش کے تحت سعودی عربیہ ہو، امریکہ ہو، ویسٹرن ورلڈ ہو، ان کو ملا کر ایک نئی سازش رچی کہ بھئی پیس کے بہانے قبضہ کیا جائے، اور قبضہ کرنے کے بہانے اب جب دیکھا کہ یہ لوگ پھر آ گئے میدان میں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی ٹرمپ صاحب نے کہ بھئی ان کو اب یہاں سے نکالو اور ایجپٹ بھیج دو، جارڈن بھیج دو، اور یہ لوگ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو سکوں کو پجاری ہیں، ان کو دولت دی جائے گی، ان کو لڑایا جائے گا، ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں سوائے اس کے کہ امریکہ کی جوتی اٹھائیں، تو یہ اس طریقے سے کریں گے۔ لیکن اس خطے میں ابھی آسانی سے میں نہیں سمجھتا کہ سکون ہوگا، اور سکون اس لیے نہیں ہوگا کہ اسرائیل کا مقصد پورا نہیں ہوگا اور یہ لڑائی چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال جو غزہ میں اس وقت صورتحال ہے، لبنان میں ہے، اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ فی الحال جو ہے وہاں پہ امن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا سیز فائر پر کوئی عمل ہوتا ہے یا پھر جنگ شروع ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔